Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 489. 12th of May 2001. My wife in London, Darkhana. Ya Ali Madad. جگت رے سروور مان زیرنتا موتیا مولک لادا جی جتن کرینے موتی راکھ جو تو مل ید کیرا آوے جی سچ سمجھنے نہیں ہے اور دوجا نے نہ کہیں ہے بلا ناظر امام پہ صلوات پڑھوں گی نا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. We are Ismailis, but before Ismaili, we are Muslims. ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ شیعہ ہے. ہمارا طریقہ ہے وہ نظاری اسماعیلی ہے. ہر اسماعیلی کو اپنی حقیقت، ٹریڈیشن، ہسٹری جاننی چاہیے. دین اسلام ہے، مذہب شیعہ ہے. کیونکہ دین اسلام کے اندر 73 سیکشنز ہیں اور اس وجہ سے ان کے جو مذاہب ہیں وہ 73 ہیں. طریقہ ہمارا صوفی طور پہ ہے. Although we are not Sufis, but our tariqa is a Sufi, mystic, which is, according to Maulana Hazrat Imam's Farman, many times Hazrat Imam has spoken in Jamaat Khana that we are the people of esoteric tariqa. جو چیز ہمارے باطن میں ہے وہ ظاہر میں نہیں. بہت سی چیزیں باطن کی ایسی آتی ہیں کہ ظاہر میں نہیں آتی، لیکن ہر ظاہر کا ایک باطن ہے. یہ جو میں نے پاٹھ پڑھا آپ کے سامنے، ہمارے سب سے پہلے انڈیا میں آنے والے جو پیر تھے، پیر صدگور نور تھے. انہوں نے ایڈورس کنڈیشنز کے اندر، ہاسٹائل ایٹماسفیئر کے اندر اسماعیلی مذہب کو ست پنتھ کا نام دے کے انٹروڈیوس کرایا. اور وہ زمانے کی جو ٹرمینولوجی ہے وہ آج بھی ہمارے ہاں چلی آتی ہے. جیسے کہ یہ لفظ جو ہے نا گت، اب کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا، لیکن گت کا مطلب ہے سنسکرت میں دی پلیس آف پروٹیکشن. گت کہتے ہیں جہاں جا کے ہمیں پروٹیکشن ملے. اور ہمارے پیر صدگور نور نے یہ لفظ کوئن کیا کہ جب ساری جماعت بیٹھی ہوئے، مکھی کمڑیا بیٹھے ہوئے، اس وقت پیر بھی خود حاضر ہوتے تھے. اس محفل کو جو ابھی ہے مذہب کے لیے بیٹھے ہیں، یہ گت ہے. لیکن کمیونٹی ایز اے ہول جو ہے ہم اس کو گت نہیں کہتے. گت کا مطلب ہی یہ ہے کہ when we are busy in our religious practice. تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو گت ہے، مکھی کامڑیا بیٹھے ہیں، جماعت خانے کے اندر بیٹھے ہیں، مومن مومنات موجود ہیں، یہ گت ہے.
یہاں حضرت امام کا نور موجود ہے، روحانیاں موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں. اس کو پیر نے سروور کہا. سروور کا مطلب ہے اے لیک. گت سروور ماجیلنتا موتی امولک لادا. When you come to Jamaat Khana, Maulana Hazrat Imam has always spoken in this way. He doesn't say when you go to Jamaat Khana. He says when you come to Jamaat Khana. Because Jamaat Khana is his house. And that's why he invites you to come to Jamaat Khana. اس وقت حضرت امام کا نور موجود ہے. یہ ایک روحانی فیملی ہے کہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بہت دفعہ کوشچن آتے ہیں, why we don't allow non-Ismailis in Jamaat Khana? How can we allow them? This is a family. And family has private gathering. This Nurani family, this Ruhani family that we say is private. It is only privileged people who are Ismailis can attend. پھر کہتے ہیں کہ اس سروور کے اندر, گت کے اندر امولک موتی, پرائس لیس جیمز تم کو ملیں گے, کیونکہ لیک میں موتی ہوتے ہیں اور موتی ہمیشہ پانی میں ہوتا ہے. اس کو لیک کہا گیا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی فرمایا کہ جماعت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے. عربی زبان میں اس طرح سے ہے کہ ان اللہ مع الجماعت, کھڑے کر اللہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. ایک حدیث میں نبی کہتے ہیں کہ تم ایک نہر میں, ایک کینال میں نہاؤ تو تمہارے بدن کی تمام گندگی اتر جائے. ایسا ہی جب تم عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہو تو تم نے غسل کیا ہے, ایسا سمجھو. پیر نے اس کو لیک کہا, اور اس لیک کے اندر ہمارے پاس موتی ہیں. اس وقت میں میرا سارا جو ایم ہے وہ موتی سمجھانے کا ہے. آج کی میں نے یہ واعظ اس لیے چنی ہے کہ میں ان موتیوں کا ذکر کروں. موتی جو ہے وہ قیمتی چیز ہے, آرڈینری آدمی کے کام کی نہیں, کیونکہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. موتی جو ہیں وہ قیمتی ہونے کی وجہ سے تھوڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ نہیں ملتے. 1 ٹن موتی چاہیے تو نہیں ملے گا, لیکن ہم کو کچھ گھاس باس چاہیے 2, 10, 20 ٹن بھی ملے گی. پہلا موتی یہ ہے کہ جب ہم جماعت خانے کے دروازے پہ پہنچتے ہیں یا امام کے گھر پہ پہنچتے ہیں تو ہم 1 سیکنڈ وہاں پاز کرتے ہیں, جسٹ 1 سیکنڈ. دونوں پاؤں ملا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اے زندہ. مولانا حضرت امام ہمیں بہت دفعہ بول چکے ہیں کہ فالو دی ٹریڈیشنز آف یور فور فادرز. ان ٹریڈیشنز کے اندر بڑی بڑی سگنیفیکینس ہے, اس کے اندر بڑے بھید ہیں. موتی قیمتی ہے, اور پھر کہتے ہیں ان موتیوں کو سنبھال کے رکھو, بی کیئرفل اباؤٹ دیم, کیونکہ ایک وقت یہ تمہیں بہت قیمت دیں گے. اب یہاں قیمت سے مطلب ثواب ہے. واٹ از ثواب؟ ثواب مینس اے اسپرچل بینیفٹ. اس کو ایک یونٹ لے لو, سے 1 یونٹ 1 penny, 1 unit 1 penny, 100 pennies make a pound. Like that, each and every step that we go for religion or remembrance of Allah, which is known as neki, virtue, اس کا ایک ثواب ہے. وہ جو ثواب ہے میں نے ایک یونٹ کے طور پہ ایگزامپل دی ہے. کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس کے 10 ثواب ملتے ہیں, 10 یونٹ ملتے ہیں. سرٹن نیکیاں ایسی ہیں کہ آپ اگر وہ نیک کام کرو تو آپ کو 1000 یونٹ ملے گا. دس از ثواب.
تو सवाब को समझाने के लिए पीरों ने हमारे जिनानों के अंदर उसकी सिमिलीज दी है। फिर कहते हैं कि जब जमात खाने आओ तो है जिंदा पुकारो, गत मां है जब आओ तब है जिंदा बुलावो, है जिंदा बोलो, फल अमरापुरी पावो, शाह पीर का दीदार तुम चेत मन मेरा। कैसे अच्छे गिनान है, ट्यून्स भी कैसी अच्छी है। अगर हम गिनानों को रियली सर्च की नजर से, समझने की नजर से देखें तो गिनानों के अंदर इतना बहुत इल्म पड़ा है कि उसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, हम खड़े हुए, एक सेकंड के लिए पॉज किया, हमने कहा है जिंदा। दरवाजे के ऊपर एक आदमी खड़ा रहता है, आदमी की औरत, हम इसको नॉर्मली जमात भाई कहते हैं। आप उसको जमात भाई कहो कि कुछ भी कहो, लेकिन उधर एक आदमी रहता है। देखो दीनदारों, ये जो जमात है ना, हजरत इमाम का घर है, इसका दर्जा जन्नत से ऊंचा है। जन्नत के 7 लेवल्स हैं। हाईएस्ट लेवल जो है उसको फिरदौस बरी कहते हैं। जमात का दर्जा, गत का दर्जा फिरदौस बरी से भी ऊंचा है। लेकिन रसूलुल्लाह की बात करता हूं, नबी फरमाया कि जन्नत के दरवाजे पर, जो पहला लेवल है, जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा रहता है। उस फरिश्ते का नबी ने नाम दिया है रिजवान। वो फरिश्ते का नाम है रिजवान। तो रिजवान यानी कि जमात भाई, वो जन्नत के दरवाजे का गार्ड है। जो भी आदमी जन्नत में आता है वो उसको ग्रीट करता है। तो हम जब इधर आते हैं और हम कहते हैं है जिंदा, इट्स द डिक्लेरेशन ऑफ अवर ईमान, रीडेडिकेशन ऑफ अवर ईमान एंड फेथ। है जिंदा, मेरा मालिक जिंदा है, ही इज अलाइव। इट्स वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, ही इज अलाइव। रिजवान या जमात भाई कहता है कायम पाया, ही इज प्रेजेंट हियर। जमात खाने में सुल्तान मोहम्मद शहजाद फरमाया कि जहां मुखी कामड़िया बैठते हैं वो मेरे तख्त पे बैठते हैं। मुखी कामड़िया की जो गादी है वो तख्त है, उधर शाह पीर बैठे हैं। मुखी जो है वो इमाम के तख्त पे है, कामड़िया जो है वो पीर के तख्त पे है। पीर जो है वो नबी का नूर है, इमाम जो है वो अली का नूर है। इस्माइली मजहब के इन तमाम तरीकों को हमें जानना चाहिए। अगर हमें खबर नहीं पड़ती तो हम बहुत से सुन्नी किताबें पढ़ के जरा से गुमराह हो जाते हैं, हमें इन चीजों की समझ न आने से, क्योंकि ये चीजें अहले सुन्नत जमात में उम्मा के अंदर नहीं है। हमारा जो इस्माइली तरीका है वो सीक्रेट तरीका है, स्पेशल तरीका है, और रसूलुल्लाह के जमाने से चला आता है। रसूलुल्लाह अकेले में लोगों से मिला करते थे, आम लोगों से नहीं मिलते थे इतना कि जितना वो मिला करते थे। मैंने अपनी वाजों में एक दफा 40 आदमियों का नाम दिया है कि वो 40 लोग वो थे कि जो रसूलुल्लाह के नजदीक रहते थे, छुप छुप के मिला करते थे। नबी उनके पास जाया करते थे, बैठा करते थे, एक एक की बातें सुनते थे, एक एक को बोल देते थे, इसमें आजम देते थे, छांटा देते थे, नियाज पिलाते थे, अपने हाथ से प्याली भर के देते थे, और खजूर सुक्रीत के तौर पर दिया करते थे। खजूर लेके, आपने कभी मक्का की खजूर देखी है? 4 या 5 खजूरें 1 पाउंड में आती है। मक्का की डेट इतनी बड़ी होती है, 3-4 इंच लंबी होती है, मोटी होती है। नबी करीम उसमें से उसकी जो स्टोन था वो निकाल लेते थे, बीज निकाल के हाथ से उसको मिक्स कर लेते थे, और फिर इसको सुक्रीत के तौर पे दिया करते थे। हमारा ये तरीका ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे पीरों ने शुरू किया है, ये तरीका रसूलुल्लाह के जमाने से है। सच कहूं तो
رسول اللہ سے بھی پہلے ہے. برمنگم میں مولانا حضر امام ایک دفعہ گئے اور برمنگم میں جماعت کے اندر جماعت خانے میں نہیں تھی مگر ہال میں تھی. میں خود ادھر حاضر تھا. اور ایسا ہی ایک فرمان حضرت امام نے 2 جگہ اور بھی کیا ہے. فرمان کے الفاظ یہ تھے کہ فار دی پاسٹ 1900 years our traditions is continued. 1900 برس سے ہماری ٹریڈیشن چالو ہے. لوگ سر رگڑنے لگے. 1900 برس ہم مانتے ہیں دیندارو امام جھوٹ نہیں بولتا استغفر اللہ. وہ نور ہے. اس کے منہ سے جو چیز نکلتی ہے اس میں کچھ بھید ہے. ہم کو سمجھ نہیں آئی دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. مولا کا یہ کہنا کہ 1900 برس سے ہمارا طریقہ چلا آتا ہے تو 1900 برس تو رسول اللہ کو تو 1400 سال ہوئے. 1900 برس کب ہوئے؟ جیسس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 برس کے قریب ہوئے. تو جیسس کے ٹائم میں یہ طریقہ تھا؟ ہاں تھا. کرسچنوں کو پتا ہے؟ نہیں. تو تیرے کو کیسا پتا لگا ابو علی؟ تو اب میرے کو پتا اس طرح پڑا، ڈھونڈتا 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 آدمی کو جو چیز ڈھونڈی جائے مل جاتا ہے. گھومنے کے لیے نکلا تھا تو امریکہ پہنچ گیا، امریکہ مل گیا. کتابیں پڑھتے 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 جیسس کی لائف پڑھتا تو جیسس کی لائف پڑھتے پڑھتے میں سوچ میں پڑا کہ جیسس کی 12 برس کی عمر تک ہسٹری میں ہے، ڈیٹیلز ہیں اپ ٹو ہز 12 years age. آل آف اے سڈن یہ چیز بند ہو جاتی ہے. جیسس کہاں گیا پتہ نہیں. فرام ہز 12 years age to 30 years age, all of a sudden at the age of 30 he is again appearing. تو یہ 18 سال کدھر گئے؟ اب کسی بھی بڑے کرسچن کو جا کے پوچھو، جا کے پوپ کو بھی پوچھو، شاید جانتا ہوگا تو بھی بولے گا نہیں. ٹرائی اٹ. آپ کا کوئی یار دوست، کوئی مشنری، کوئی پادری، کوئی پوپ وغیرہ کی جگہ کے بڑا تو غلط نہ ملے، لیکن آسک اینی ایجوکیٹڈ knowledgeable Christian where Jesus was from his age 12 to 30 or 33 years کی ایج میں they say he was crucified. تو یہ بھی غلط ہے. Jesus lived 105 years and he had good life. He died in Japan and he is still buried in Japan. میں جاپان اس جگہ تو نہیں پہنچ سکا جہاں مجھے ملا نہیں تھا، لیکن میں جاپان گیا اور ادھر کچھ اس قسم کی رپورٹس سرچ کرنے سے ملتی ہے. اینی وے میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ اس وقت ہماری یہ گت جماعت تھی. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اگر آپ پڑھو اس کو دیکھو، ایسینز ESSENES ایسینز ایک قوم تھی، ایک کمیونٹی تھی. وہ لوگ سادے تھے، لمبا کوٹ کی طرح روب پہنتے تھے، سفید ٹوپی، سفید کپڑے پہنے، دن میں ایک وقت کھاتے تھے اور کمائی کر کے کھاتے تھے، کسی کا مانگا ہوا نہیں کھاتے تھے، اور اپنے مذہب کے اوپر بڑے چست تھے اور کبھی اپنے مذہب کی بات بولتے نہیں تھے. میں ساری ڈیٹیلز آپ کو نہیں دے سکتا، اٹس اے لانگ پروسیس، لیکن میں حیران ہو گیا جب میں نے ان کی حالت دیکھی. میں نے ایسینس کے اوپر دوسری کتابیں پڑھی اور پتہ لگا کہ ان کی تمام چیزیں ہمارے مذہب سے ملتی ہیں، ہمارے طریقے سے ملتی ہیں. ان کے اندر اس وقت جو نبی تھے، اس نبی کو ہم یحییٰ نبی کہتے تھے،
اور بائبل کے نام سے بولوں تو ہی واز دی جان دی بیپٹسٹ. جان دی بیپٹسٹ یحییٰ نبی تھے. یحییٰ نبی جیسس کے گرو تھے. یحییٰ نبی نے ان کو مذہب سکھایا اور بعد میں حالانکہ ہر نبی جو ہے جنم سے ہی پکا ہوتا ہے, پوتر ہوتا ہے, پیور ہوتا ہے, مگر دنیا کے حساب سے وہ بڑا ہوتا ہے, پھر سمجھ آتی ہے, تب اس کو خدا تعالیٰ اپنی بخششیں دیتا ہے, وہی دیتا ہے. جیسس 1 مہینے کے تھے تو ٹاکنگ کرتے تھے, بولتے تھے 1 مہینے کے. اس زمانے کے اندر جو ان کی عادتیں تھیں, ان کے طریقے تھے, ناندی, وہ لوگ ناندی کرتے تھے, گھر سے مہمانی لے آتے تھے اور پھر اس کو بیچتے تھے, اور پھر بیچ کے وہ پیسے اکٹھے کرے چرچ کے لیے, چرچ یا مسجد جو کچھ بھی تھا, اور پھر جو کھانا مل گیا سب مل کے بیٹھ کے کھاتے تھے. ہر روز سگڑی دھام کھانا ہوتا تھا, جو کچھ بھی آتا تھا اور اس کو نادی کر کے ساری جماعت بیٹھ کے مل کے کھاتی تھی. تھوڑے تھے. حضرت امام اشارہ کرتا ہے کہ 1900 برس سے ہمارا طریقہ چلا آتا ہے. ایسا ہی جماعت خانہ بیٹھ کے اسی طرح کی ان کی عادت تھی کہ یہ جیسس یا یحییٰ نبی تھے, وہ مکھی کمڑیا کی جگہ پہ بیٹھتے تھے, ہیڈ آف پہ ساری جماعت سامنے بیٹھتی تھی. امام کے فرمانوں کے اندر جو اشارے ہوتے ہیں وہ سب کی سمجھ میں شاید نہ بھی آ سکے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جماعت خانے کے اندر جو سسٹم ہے یہ رسول اللہ کے زمانے سے بھی ہے, اس کے پہلے سے بھی ہے. ہندوؤں کا کوئی بھی ہمارا رشتہ نہیں ہے. کئی لوگ جو اگنورنٹ ہیں, جن کو اسماعیلی مذہب کا پتہ نہیں ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بہت سی چیزیں ہندوؤں کی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے دینداروں, کوئی چیز ہمارے ہاں ہندوؤں کی نہیں ہے. یہ نیاز گھٹ پاٹ رسول اللہ نے سکھایا. سکریت کا نام نہیں تھا اس وقت, لیکن یہ ڈیٹ کا سیرا دیتے تھے سکریت کے طور پہ, جھرا بانٹتے تھے. تو امام کہتے ہیں ہمارے مذہب کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ سینکڑوں برسوں سے چلی آتی ہیں, وہ کوئی فضول چیزیں نہیں ہیں. اب میں واپس آتا ہوں, دروازے کے اوپر کھڑے ہوں کے ہم کہتے ہیں ہے زندہ. وہ یونٹ یاد کرو جو میں نے آپ کو کہا کہ نیکی کا ایک یونٹ ہے. مان لو کہ ایک پینی ہے. کبھی ہم کو ایک ایلیفنٹ خریدنا ہے تو کتنی پینیز چاہیے؟ وہ 100 پینی کا تو 1 پاؤنڈ ہوتا ہے, تو ایلیفنٹ کے لیے تو شاید 10-20 ہزار پاؤنڈ بھی کمتی ہوئے پاسبل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایلیفنٹ بہت قیمتی چیز ہے, 2-5 سینٹ میں 2-5 پینی میں نہیں ملے گی. تو پھر کہتے ہیں اگر تم ادھر جماعت میں کھڑے ہو کے بولو ہے زندہ, تو تم کو اتنا ثواب ملے کہ جیسے تم نے ایک ہاتھی خرید کے حضرت امام کو مہمانی کی. ہے جی ہے زندہ کہتا ہستی ندان, ہستی یعنی ایلیفنٹ. قائم پایا کہتا دان ترینگ جی. اگر آپ نے کہا قائم پایا تو آپ نے ایک گھوڑا خرید کے حضرت امام کو پریزنٹ کیا, اتنا آپ کو ثواب ملے. کیسی چیز ہے یہ؟ موتی ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ جو گت جماعت میں ہے اس کے اندر تم آؤ تو پرائس لیس موتی تم کو ملیں گے. یہ موتی ملتی ہے زندہ کہے تو میں نے حضرت امام کو ایک ایلیفنٹ پریزنٹ کیا. قائم پایا کہوں تو میں نے ایک گھوڑا پریزنٹ کیا. یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کرو کہ ایک دن جماعت کے اندر ہم کیا کیا کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ہمارا اکٹھا ہوئے. ہم اندر آتے ہیں اس وقت جو سینسیبل آدمی اور جانتے ہیں, ایک ایک قدم کے اوپر صلوات پڑھو. مکھی کمڑیا تک پہنچنے کے لیے کہ مکھیا نہیں کمڑیا نہیں تک دعا کرانے کے لیے ہم پہنچتے ہیں. ان دونوں کا درجہ سریکھا ہے. یہ عورتوں کا سیکشن ہے اس کے لیے, مگر اپوائنٹمنٹ ادھر ہے. تو ایک ایک پگلے کے اوپر آپ صلوات پڑھو. ایک صلوات کا
آپ کو کتنا ثواب ملے، یعنی کتنے یونٹس ملے؟ تو مولانا علی شاہ مہباب سرکار صلوات اللہ علیہ کانڈی محلے کے جماعت خانے میں بامبے میں گئے. کانڈی محلہ آج اس کو کریم آباد کہتے ہیں. کمڑیا حاجی نظر علی ان کے ساتھ تھے. مولا فرمان کرتے تھے پرشین لینگویج میں، حاجی کمڑیا اس کا ٹرانسلیشن کرتے تھے. جیسے ہی مولا گھوڑا گاڑی سے اتر کے اوپر آئے تو بارش شروع ہو گئی اور زبردست ٹورنشل رین کی طرح اتری. آواز بھی خوب آنے لگی. وہ زمانے میں تو یہ پبلک سسٹم نہیں تھا، تو مولا تھوڑی دیر چپ رہے کیونکہ وہ بارش کی آواز بہت سی فرمان کرنے کے لیے ٹائم لگا. بارش ہوتی رہی. مولا کہتے ہیں کمڑے حاجی، جی سرکار دیکھو تو بارش بہت ہے، ابھی آواز آ رہی ہے، پتہ ہے کہ بارش بہت ہے، پھر بھی حکم ہوا تو پیچھے ہی باریاں تھیں، باری پہ جا کے واپس آیا. کہتے سرکار بارش بہت ہے، واپس جاؤ دیکھو کہ اس کے جو بوندیں گرتی ہیں، ڈراپس گرتے ہیں، تم ان کو گن سکتے ہو؟ من میں سوچا کہ یہ کہاں کے کام مجھ کو دیا، کون کر سکتا ہے، لیکن حکم تھا. واپس گیا، جا کے دیکھا، واپس آ کے کہتا ہے خداوند بارش ایسی ہے کہ کتنے ڈراپس گرتے ہیں، کسی کی طاقت نہیں اس کو گننے کی، تو بہتر جانتا ہے. تب تک بارش تھوڑی شانت ہو گئی تو مولا نے فرمایا دعا شیش دو. دعا شیش دی. پھر فرمایا حاجی کمڑیا کو کہ دیکھو میں گیا تھا بارش کے ٹیپے، بارش کی بوندیں گننے کے لیے، لیکن کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ یہ ٹورنشل رین کی کتنے ڈراپس گر رہے ہیں گن سکے. مولا نے فرمایا ان کو سناؤ کہ ایک صلوات پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ فرشتے اس کا کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایک صلوات. میں نے آپ کو یونٹ کی بات کہی نا، ثواب کا جو یونٹ ہے، کتنے یونٹ ہم دیں کہ ہاتھی خریدیں، کتنے یونٹ دیں کہ گھوڑا مولا کو دیں، اس سے بہت زیادہ ایک صلوات پڑھنے سے علی شاہ ماں باپ امام کے طور پہ بیٹھے ہیں اور فرمان کرتے ہیں کہ فرشتے ایک صلوات کا حساب نہیں کر سکتے. تو اگر ہم دروازے سے یہاں تک آئیں تو میں اندازہ کرتا ہوں کہ 20-25 تو ضرور ہمارے سٹیپس ہوتے ہوں گے، شاید زیادہ بھی ہو جاوے، اور میں تو جان بوجھ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ کروں کہ 30 بنا ڈالوں. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کہتا ہے مومنوں کو، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے فرشتے رسول کے اوپر نبی محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، تم بھی صلوات پڑھا کرو اور تسلیم کرو، مطلب کہ اس کا حکم مانو، اوبیڈینٹ بنو. صلوات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشین گن ہے. مولانا سلطان محمد شاہ داتار فرمان کیا کہ اگر کوئی شخص صبح کی دعا پڑھنے کے بعد جماعت خانے کے اندر 2 تسبیحاں صلوات کی نکالے، یہ 2 تسبیحاں پاکستانیوں کی 11 دانے کی نہیں، 101 دانے کی. ہماری تسبیح اسماعیلی تسبیح 101 دانے کی ہے. تو مولا فرمایا 2 تسبیحاں اگر وہ درود کی صلوات کی نکالے اور سجدہ کر کے جو کچھ مانگے اس کو ملے. دنیا مانگے تو دنیا ملے، دین مانگے تو اس کو دین ملے. جو اس کی آرزو ہوگی وہ تمہیں پوری ہوگی. اور اس قسم کے میں بہت دفعہ واضح میں ذکر کر چکا ہوں. کئی لوگوں نے مجھے آ کے یہ باتیں سنائی ہیں کہ مشنری صاحب مولا کے اس فرمان پہ میں نے عمل کیا، مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا. اولاد ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، آبرو ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، روحانی بخششیں ملتی ہیں. کیا چاہیے؟ ہر چیز آپ کو اس گھر میں ملے گی.
یہ گھر جو ہے یہ مولا کا گھر ہے، یہ نور کا گھر ہے، یہ گت جماعت ہے، یہ لیک ہے، اس میں موتی بے حساب ہیں. آپ ادھر آؤ، گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمیں برکتیں اور نوازشیں ملتی ہیں. توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے. ہم اس بات کا کنفیشن کرتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، مکھے کمڑیا